الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سن لیجئے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے. اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم پر ذلت کا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. اب ہماری آج کی گفتگو ناظرین 26 مئی کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی جو بانی ہے جماعت قادیانیہ کا، جس کو اس کے ماننے والے جماعت احمدیہ کہتے ہیں، اس مرزا غلام قادیانی کی موت کے حوالے سے ہماری آج گفتگو ہے. مرزا غلام قادیانی کی موت 26 مئی 1908 کو تھی. 26 مئی 1908 کو مرزا غلام قادیانی مرا، اور اس دن جو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں نے اس کے متعلق لکھا، اس کی موت کے متعلق، وہ حوالہ جات میں ان کی کتب سے دکھاؤں گا جو عینی گواہ تھے، مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے تھے. عینی گواہوں کی تصدیق سے جو عینی گواہوں نے لکھا، جن میں کہ مرزا بشیر ایم اے جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا اور جس نے سیرت الماضی لکھی، اس کے کچھ حوالے جو میں دکھاؤں گا، اور ان میں تحریف دکھاؤں گا کہ کس طرح حجالت چھپانے کے لیے جو مسلط ہوا عذاب مرزا غلام قادیانی پر، مرزا غلام قادیانی نے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کیا اور جو جھوٹ موٹ کی باتیں اور کچھ جو شیطانی وحیاں تھیں، جو آوازیں آتی تھیں مرزا غلام قادیانی کو، ان کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس کو قادیانیوں نے کتابی شکل دی تذکرہ مرزا غلام قادیانی کی جو وحیاں ہیں. تو وہ جو جھوٹ مرزا غلام قادیانی نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف منسوب کیا، استغفر اللہ، اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے، اس پر جو مرزا غلام قادیانی پر ذلت والا عذاب مسلط ہوا، اور اس کو چھپانے کے لیے جو تحریف کی قادیانیوں نے اپنی کتب میں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو آئیے چلتے ہیں کتب کی طرف. اب ناظرین، سب سے پہلی کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سیرت الماضی ہے، جو لیٹسٹ ان کا پرنٹ ہے. اس کا یہ مرزا بشیر ایم اے نے لکھی ہے. میں آپ کو کتاب کا پہلا پیج بھی دکھا دوں. یہ سیرت الماضی ہے، جلد اول ہے.
یہ دیکھ لیں، یہ یہاں پر لکھتے ہیں تالیف لطیف حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایم اے، استغفر اللہ، یہ مرزا بشیر ایم اے جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا اس کو قمر الانبیاء لکھتے ہیں، یہ دیکھ لیں، استغفر اللہ۔ اچھا، اب چلتے ہیں واپس اس صفحہ پر، صفحہ 9 پر سے شروع کرتے ہیں، یہ آ گیا پیج نمبر 9۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا بشیر لکھتے ہیں، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے، یعنی کہ نصرت جہاں بیگم جو ان کی والدہ تھیں، مرزا غلام قادیانی کی جو بیوی تھیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت مسیح موعود آخری بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار مختصراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا۔ خاکسار کون؟ مرزا بشیر احمد خود کہہ رہا ہے، یہ عینی گواہ موجود تھا وہاں پر۔ خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ 25 مئی کی شام کی رات کی بات ہے۔ باہر سے اندر آتا ہے مرزا بشیر عشاء کی نماز، یہ دیکھ لیں، کے بعد، تو آپ مئی میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کس وقت ہوتی ہے، تو 25 مئی کو۔ تو آیا تو دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا، شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو یاد دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود اسہال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں۔ یہاں پر ذرا رکتے ہیں، یہ لفظ جو ہے نا اسہال کی بیماری، بندہ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے، بندہ پوچھے مرزا غلام قادیانی جو عشاء کے بعد بیمار ہوا تو مرزا بشیر سو گیا، سو کر اٹھا تو کیسے پتا چلا کہ اسہال کی بیماری میں سخت بیمار ہے مرزا غلام قادیانی؟ دیکھیں یہاں پر چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود اسہال کی بیماری میں سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے۔ بندہ پلنگ پر پڑا بیمار ہو تو بندے کے ذہن میں کیا یہ سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ پیچسوں کی وجہ سے، ٹٹیوں پوٹیوں کی وجہ سے یہ حالت نازک ہو گئی ہے؟ بندہ سو کر اٹھا، اسے کیا پتا کہ سال کی وجہ سے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کیوں ذہن میں یہ خیال آیا کہ سال کی وجہ سے بے حال ہو گیا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود اسہال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے، اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ایک جمع غفیل تھا، آگے پیچھے لوگ تھے، وہ اپنے اپنے کام کر رہے تھے، اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ ڈاکٹر وغیرہ سارے آگے پیچھے ہوئے تھے۔ تو اس میں مرزا بشیر کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی بیوقوف اور بندہ نہیں ہے، قادیانیوں کا پڑھا لکھا ہے بقول قادیانیوں کے۔ تو لکھتا ہے کہ اسہال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں، یہ میں دیکھتا ہوں۔ کیسے پتا چلا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک بندہ بستر پر پڑا ہے، آگے پیچھے جو ہے 10-12 بندے 14 بندے جتنے بھی ہیں، معالج بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو افراتفری ہے، تو بندے کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ یہ جو ہے اسہال کی وجہ سے سخت بیمار ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کچھ لوگ شاید وہ جو ہے وہ سوچیں کہ اسہال کا کیا معنی ہے۔ اسہال کا معنی میں آپ کو فیروز اللغات سے دکھا دیتا ہوں، فیروز اللغت سے۔ اسہال کہتے ہیں
पतला पखाना, दस्त, पतला पखाना जो है वो इसहाल उसको कहते हैं। अब बंदा पूछे मिर्जा गुलाम कादियानी बिस्तर पर लेटा हुआ है, आगे पीछे जो है मालिज भी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं, एक पूरा यानी कि आगे पीछे से लोगों ने घेरा हुआ है, अफरा तफरी फैली हुई है। मिर्ज़ा बशीर उठता है बिस्तर से, ख्वाब सोया हुआ उठता है और बेदार होता है अफरा तफरी की आवाज़ सुनकर। तो क्या देखता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पेचसों की बीमारी यानी कि पतले पेचस जो हैं उनसे सख्त बीमार है। पता कैसे चला कि पेचस जो है इस साल पतले पेचस जो हैं पोटी से सख्त बीमार है? पता ऐसे चला कि वो उधर पड़ी हुई थी साथ बिस्तर पर। जी, पता ऐसे चला, लगी भी हुई थी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पर और पड़ी हुई थी। ये वो हजालत है जिसको कादियानी छुपाने के लिए क्या तरह तरह के हीले और बहाने तलाश करते हैं कि किसी तरह ये जो ज़िल्लत वाला अज़ाब मुसल्लत किया गया ना, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो झूठ मंसूब किया अल्लाह वादा शरीक की तरफ कि अल्लाह की तरफ से मुझे वही मुझ पर नाज़िल हो रही है, तो ये उस पर जो मुसल्लत हुआ ना अज़ाब ज़िल्लत वाला, तो कि पोटी टट्टी पेचस लगा हुआ था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कपड़ों पर, वजूद पर, बिस्तर पर, और साथ भी पड़ा हुआ था, वो भोके उठ रहे थे। पता तो लगना था ना जनाब, 3 महलों तक बदबू जा रही थी, पता तो लगना था ना। तो इसको छुपाते कैसे? अच्छा, ये आपने पढ़ लिया। जब मैंने पहली नज़र हज़रत मसीह मऊद पर डाली तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैंने ऐसी हालत आपकी इससे पहले ना देखी थी और मेरे दिल में यही असर पड़ा कि ये मर्ज़ल मौत है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो मिर्ज़ा बशीर के वालिद हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को एक दफ़ा ऐसी बीमारी लगी कि 16 दिन पहाना के रास्ते खून आया और दर्द मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि इतना शदीद था जो बयान से बाहर है। अब उस पर तो जो है इतना घबराना कोई ना हुआ। 16 दिन पहाना के रास्ते खून आता रहा। ये इशा के बाद कुछ देर बाद ये पहाना के रास्ते जो है पतली पोटी, ये देख लें इस हाल पतली पोटी आई, उसको देखकर तो क्यों ये असर पड़ा और परेशानी हुई कि बस ये अब ये मर्ज़ल मौत है। मर्ज़ल मौत का तो जहन में आए ना जब बंदा देखे कि पखाने के रास्ते खून आ रहा है। वो ज़्यादा खतरनाक मंजर है कि पखाना के रास्ते खून आ रहा है और 16 दिन लगातार आता रहा और दर्द इतना शदीद था जो बयान से बाहर था। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है वो ज़्यादा संगीन मंजर है या कि इसहाल यानी कि पतली पोटी पेचिस पेशाब जो है वो निकल रहा हो शाह के बाद और थोड़ी देर बाद बंदा देखे तो वो ज़्यादा परेशानी वाला मंजर है। ये परेशानी वाला मंजर इसलिए था कि टट्टी में लत पत थे ना, बिस्तर पर भी लगी हुई थी, कपड़ों पर भी, वजूद पर भी, और वो नीचे जो उधर यानी कि टट्टी मौजूद थी फर्श पर, बबोके उठ रहे थे बदबू के, तो इसलिए फिर जो है ना ये ख्याल आया। ये मैं थोड़ा आगे चलकर तुम्हें साबित करता हूँ। पहले ज़रा इसकी तस्दीक देख लें इस हवाले की, कहीं ये ना हो कि कादियानी बाद में कहें कि जी इसकी तस्दीक नहीं हुई, तो तस्दीक करा देते हैं अभी। अब आगे तस्दीक की तरफ आते हैं। लिखते हैं मिर्ज़ा बशीर हाकसार ने वालदा साहबा की ये रवायत जो शुरू में दर्ज की गई है, ये जो अभी मैंने पढ़कर आपको सुनाई, जब दोबारा वालदा साहबा के पास बराए तस्दीक बयान की और हज़रत मसीह मऊद की वफ़ात का जिक्र आया तो वालदा साहबा ने फरमाया कि मसीह मऊद को पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया था। अब ज़रूरत महसूस हुई ना कि इसको दोबारा तस्दीक करके लिखा जाए, मज़ीद थोड़ी तफसील जो है ना उससे लिखा जाए ताकि पूरी तरह मंजर कशी हो सके ना। ज़िल्लत वाला अज़ाब जब मुसल्लत होता है ना तो फिर इसी तरह की बातें की लोग करते हैं और इसी तरह फिर जो है ना वो पूरा सामान हो जाता है उनकी ज़िल्लत का। खुद अपना बेटा लिख रहा है। अच्छा,
مگر اس کے بعد پہلا کھانا کھانے کے وقت آیا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے، اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پخانہ تشریف لے گئے۔ اچھا، یہاں تک تو پخانہ جاتے رہے مرزا غلام قادیانی۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اب 3 بار جب مرزا غلام قادیانی پخانہ گئے تو اتنا ذوف ہو گیا کہ اب اٹھ کر تو نہیں جا سکے، اور جو ہے بیوی کو جگایا تو وہ اٹھیں تو ذوف بہت زیادہ تھا تو ادھر چارپائی پر ہی لیٹ گئے۔ اچھا، اب ذوف محسوس کیا تو ہاتھ سے کیوں جگایا؟ کیونکہ پیشاب آیا ہوا تھا، تو ذوف زیادہ تھا تو چارپائی پر ہی لیٹ گئے، آپ کے پاؤں دبانے لگ بیٹھ گئی۔ جگایا کس لیے تھا؟ جا کیوں رہے تھے بار بار؟ پاخانہ تشریف لے جانے کے لیے نہیں جا سکے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے، پھر اٹھ کر لیٹ کے۔ اب یہاں ذرا رکیں، یہ جو میں دوسرا والا دکھاؤں گا نا، جو اس سے پہلے والی سیرت المادی ہے، اس میں یہ عبارت کوئی نہیں ہے۔ کون سی؟ یہ والی کہ آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے یہ یہاں سے میں نے چارپائی کے ساتھ انتظام کر دیا۔ یہ جو انتظام والا مسئلہ ہے نا، یہ اس سے پہلے جو سیرت المادی تصدیق کے ساتھ لکھی گئی نا، اس میں کوئی نہیں تھا، انتظام کوئی نہیں تھا۔ مسئلہ جب بنا نا بعد میں کہ اب بیڑا غرق ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں، وہ کیوں بیڑا غرق ہوا میں بتاتا ہوں۔ اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے، بستر کے ساتھ بیٹھ کر فارغ ہوئے، اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ذوف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کہہ آئی۔ جب آپ کہہ سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بال چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگو ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں۔ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی تو ذوف بہت ہو گیا تھا، تو میں نے کہا مولوی صاحب یعنی کہ نور الدین کو بلا لیں۔ آپ نے فرمایا بلا لو۔ نیز فرمایا محمود کو جگا لو۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو یہاں پر ڈالی گئی ہے نا کہ میں نے چارپائی کے پاس انتظام کر دیا، اب یہ میں دوسری سیرت المادی جو ہے نا اس کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں جو اس سے پہلے چھاپی گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، یہ دوسری سیرت المادی ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں، خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے، جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی اور حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کا پہلا دست کھانا کھانے کے وقت کیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی،
لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ کا خانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوق محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوق تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے۔ یہاں پر کسی انتظام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں دوسرا بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ پھر کوئی شک شبہ نہ رہے۔ میں ابھی دوسرا دکھاتا ہوں آپ کو۔ اب یہ دیکھ لیں، میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا انتظام۔ اور اب چلتے ہیں پرانی سیرت الماضی کی طرف۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اب یہاں سے دیکھیے، اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے۔ کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب کیوں دوسری سیرت الماضی میں ضرورت محسوس ہوئی کہ میں نے بستر کے ساتھ انتظام کر دیا اس کو ڈالنے کی، یہ میں بتاتا ہوں۔ اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ذوف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا وہیں پر، اور پھر آپ کو ایک کہہ آئی۔ اب دست کر کے نہ تو مرزا غلام قادیانی نے کہہ کی کہاں جہاں دست کر رہے تھے بستر کے ساتھ۔ اب جب کہہ ہوئی نا، اور حالت اتنی خراب تھی کہ بیت الخلاء میں جا نہیں سکتے تھے، تو جوتیوں کی کس کو ہوش تھی؟ پاؤں رکھے ہوئے تھے، یہ جس کی وجہ سے تعریف کی گئی ہے۔ پاؤں رکھے ہوئے تھے کہاں؟ زمین پر، نیچے تھا سمٹی فرش، احمدیہ بلڈنگز لاہور کا۔ میں دکھاؤں گا کہاں موت واقع ہوئی ہے، وہ بھی حوالہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ٹٹی بھی نیچے وہ سمٹی فرش پر کون سی ہے؟ اس حال ہے پتلی پتلی ٹٹی پیچس۔ اب وہ پاؤں کو بھی لگ رہی ہے اور وہی پاؤں بستر پر جا رہے ہیں، ادھر بھی رگڑا لگ رہا ہے، اٹھنے میں بھی ظاہر ہے، پھر پاؤں رکھے جا رہے ہیں آگے پیچھے جناب بستر پر۔ جو ہے وہ ذوف زیادہ ہے تو پھر ٹانگیں جو ہیں وہ جو ہے ایسے اکٹھی کر کے تو پھر جو ہے زور لگا کے اٹھا جا رہا ہے، تو ہر جگہ لگ رہا ہے نا پاؤں کے ساتھ جو لگا ہوا ہے۔ اور ٹٹی جو ہے یہ خاص نشانی تھی، مرزا غلام قادیانی نے بیان کیا کہ ان کے دعوے کے لیے خاص نشانی یہی تھی کہ ان کو وافر مقدار میں ٹٹی آتی تھی، تو یہ وافر مقدار میں آ رہی تھی، یہ کوئی عام نہیں تھی۔ اچھا، اور تھی بھی پتلی۔ تو جب ساتھ ہی فارغ ہوتے رہے تو بوکے جو وہاں سے اٹھ رہے تھے وہ تو آپ کے ذہن میں منظر آ ہی رہا ہے، جو وہاں پر سے جو کچھ سونگا جا رہا تھا۔ اور اب کیا ہوا کہ وہاں پر ہی کیا کی، یعنی کہ گہرے گہرے سانس بھی لے رہے ہوں گے، ادھر سے تازی تازی ابھی کی ہے، اس کے اوپر ہی جو ہے وہ اب جو ہے کیا کر رہے ہیں اور بے حال ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا، پھر آپ کو ایک کہہ آئی۔ جب آپ کہہ سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ پشت کے بال چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ حاج سار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں۔ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوف بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب یعنی کہ نور الدین کو بلا لاؤں۔ آپ نے فرمایا بلا لو، نیز فرمایا محمود کو جگا لو، وہی جو دوسری عبارت میں، یہ وہی حوالہ ہے۔
سیرت المادی ہے، یہ جلد اول ہے۔ اب یہاں پر کوئی جو ہے نہیں ہے کہ انتظام کیا گیا بستر کے ساتھ، اور مرزا غلام قادیانی جب گرے نا پشت کے بل، اب مرزا غلام قادیانی کا قد اتنا نہیں تھا کہ چارپائی سے، ظاہر ہے چارپائی کے بالکل ساتھ یا نیچے تو نہیں نا ٹھٹی اور پیچس پوٹی کی، چارپائی سے کوئی فٹ 2 فٹ آگے کی نا۔ اب وہاں سے جب 3 فٹ، تو وہ مرزا غلام قادیانی وہاں سے جب گرے نا پشت کے بل، تو وہ پرلے سرے کی بائی جو ہے نا وہاں پر نہیں گرے نا، وہ جو پہلی قریب ترین جو بائی ہے نا وہاں پر سر لگا ہے، اور وہاں پر سر لگا تو گرے کہاں؟ وہ جہاں نیچے جو ہے وہ اس حال، یعنی کہ پتلی ٹٹی اور پیچس وافر مقدار میں کیا ہوتا ہے، ساتھ میں کیا بھی کی ہوتی، ادھر ہی گرے اور ادھر سے اٹھایا گیا اور پھر بستر پر رکھا گیا۔ اس وجہ سے مرزا بشیر جب اٹھا تھا تو آغاز میں جو بات کی مرزا بشیر نے کہ میں نے دیکھا کہ اس حال کی بیماری، میں ابھی دکھا دیتا ہوں تاکہ پھر کوئی شک شبہ نہ رہے، یہ دیکھ لیں، یہ جو میں نے پہلے سوال اٹھایا تھا نا، میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ مرزا بشیر کہتا ہے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مسیح موعود 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا، یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ وہاں پر انتظام کوئی نہیں تھا، ادھر ہی پیچس پوٹی کی جا رہی تھی بستر کے ساتھ۔ یہ انتظام کا لفظ بعد میں خجالت چھپانے کے لیے ڈالا گیا، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں کوئی پڑھ لے گا تو کسی نے غور کی تو یہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہے کہ گرے کہاں۔ یہ سیمٹی فرش تھا نیچے، ہاں، اور سیمنٹ کا فرش تھا، اور جو ہے پیچس پوٹی وافر مقدار میں ہو رہی تھی، اور اسہال پتلے پیچس کو کہتے ہیں، پتلے کو۔ جی یہ میں ابھی یہ پھر دکھا دیتا ہوں۔ اسہال، پتلا پخانہ دست، یہ پتلا تھا، تو یہ پتلا ہو رہا تھا ادھر، اور گرنے سے حالت بہت ہی پتلی ہوگی۔ تو اب اس کو چھپایا کیسے جائے خجالت کو، تو اس میں جو ہے ٹھوک دیا کہ جی ادھر بستر کے ساتھ انتظام کر دیا تھا، حالانکہ پرانی سیرت المادی میں نے آپ کو دکھا دی، وہاں انتظام کا نام و نشانی کوئی نہیں ہے، وہاں پر بالکل نام و نشانی کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں، وہاں پر تو یہ جو میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ والی سیرت المادی جو ہے یہ والی سیکنڈ پرنٹ ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ پہلی پرنٹ ہے، وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو پھر ایک بار۔ یہ دیکھ لیں، اب یہاں پر مسئلہ اور مصیبت یہ بنی ہوئی ہے ان کو، میں آپ کو حوالہ لگا کر یہاں پر دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوق محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوق تھا کہ آپ میری چرپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ تم اب سو جاؤ، میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوق تھا کہ آپ پہانا نہ جا سکتے تھے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے۔ اچھا یہ ہو گیا نا یہ حوالہ، ادھر انتظام تو کوئی نہیں ہے نا، میں پھر یہ دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ تم اب سو جاؤ، میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوق تھا
کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے۔ کوئی انتظام کوئی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو حوالہ دکھا دیا ہے سیرت الماضی کی پہلے پرنٹ کا۔ یہ بعد میں حجالت چھپانے کے لیے یہ مسئلہ بنا، اور یہ جو مرزا بشیر کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ یہ اسہال کی وجہ سے حالت خراب ہوئی ہے، تو اسہال نظر آ رہا تھا۔ وہ ادھر ساتھ میں بھی ٹٹی پڑی ہوئی تھی، ڈھیر لگا ہوا تھا پیچس پوٹی کا نیچے بھی، اور مرزا صاحب کے کپڑوں پر اور بستر پر بھی لگا ہوا تھا۔ ادھر ہی بیٹھے، ادھر ہی گرے اور ادھر ہی حالت دگر گو ہوئی، اور بائی پر سر لگا اور پھر نیچے زمین پر گرے جہاں پر ٹٹی پوٹی پیچز تھے، وہاں سے پھر گھسیٹ کر بستر پر ڈالا گیا اور وہ ٹٹی میں لت پت تھے۔ یہ اصل وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ ڈالا جائے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے۔ کوئی انتظام کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ لیں یہاں پر اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر آپ اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے۔ کوئی انتظام نہیں کیا گیا اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے۔ انتظام نہیں تھا، یہی تو مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ تحریف کی گئی کہ کسی طرح حجالت چھپائی جائے کہ مسلمانوں نے پکڑ لینا ہے اور یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ اور اب جو ہے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی کہا کرتا تھا اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ذلت کی موت مروں گا، اور اگر جو ہے مخالفین جھوٹے ہوئے تو وہ ذلت کی موت مریں گے، اور بد دعائیں اور کیا کیا کہا کرتا تھا۔ تو پھر اس لیے پوچھا نا مرزا بشیر نے، جب اس کی والدہ نے کہا کہ میں نے گھبرا کر کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گھبرائی کیوں ہے؟ دیکھیں جب پخانہ کے راستے 16 دن خون نکلا تب تو نصرت جہاں آرا بیگم کوئی نہیں گھبرائیں۔ آپ کیوں گھبرائیں؟ کیونکہ آپ گرے جو ادھر ٹٹی میں لت پت اور معاملات اس طرح کے تھے، تو گھبرانا تو تھا۔ تو اس وقت مرزا غلام قادیانی نے کہا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا، یعنی جو لوگوں کے لیے کہا کرتا تھا نا کہ فلاں نے مر جانا ہے بڑی ذلت سے اور فلاں نے، تو اب مجھ پر وہ ذلت والا عذاب مسلط ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا جو جھوٹا ہوگا وہ اس طرح مرے گا، ذلیل ہوگا۔ تو اب مرزا غلام قادیانی ذلیل ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ یہ دیکھ لیں، اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھ گئی تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں۔ اچھا، یہاں تک تو ہوگی بات، اب چلتے ہیں مزید کچھ حوالوں کی طرف۔ اب ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں کتاب کا حوالہ۔ یہ کتاب ہے، یہ مرزا ناصر صاحب ہیں، میں آپ کو اس کا اوپر دکھا دیتا ہوں، لاسٹ ڈیز آف ڈیتھ آف فاؤنڈر آف احمدیہ موومنٹ۔ اچھا، یہ مرزا ناصر صاحب ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ کتاب یہ دیکھ لیں، An account of the last days and death of حضرت مرزا غلام in Lahore with a brief history of Ahmadiyya buildings۔ یہ لکھی ہے مرزا ناصر احمد نے۔ اب یہ بھی بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں، قادیانیوں کے پاس یہ بھی عذر نہیں ہے کہ یہ کوئی جاہل بندہ تھا تو اس نے کوئی بات لکھ دی۔ یہ BA بھی ہے، LLB بھی ہے۔ اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرزا ناصر صاحب کیا لکھتے ہیں، یہ بھی ادھر موجود تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں ناظرین، یہ لاسٹ ڈیز آف حضرت مرزا صاحب صفحہ نمبر 26 ہے، یہاں پر لکھتے ہیں، یہ دیکھیں، On 25th May, after spending the whole day writing Paigham-e Sulh, he went out for a walk as usual in the evening. When he returned, he fell ill and his digestive system was affected. Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah was informed and he sent suitable medicine, but it did not work. At about 11 o'clock, he had a bowel motion which made him very weak. یہ کہتے ہیں کہ 25 مئی کو سارا دن جو ہے وہ کتاب لکھی، پھر جو ہے وہ چہل قدمی کے لیے گئے حسب معمول شام کو، پھر واپس آئے تو بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی کون سی تھی؟ ڈائجسٹو سسٹم کی بیماری ہوئی،
آزمے کا جو سسٹم ہے اس کی بیماری ہوئی. تو ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ جو ہے ان کو بتایا گیا، کو ڈاکٹر تھے، انہوں نے کچھ ادویات بھیجیں لیکن انہوں نے بھی کوئی کام نہ دکھایا. اور 12 بجے کیا ہوا، باؤل کا موشن ہوا، یعنی کہ پیچس پوٹی کا جو وہ لکھا ہوا تھا دوسرے حوالے میں سیرت المہدی میں، وہ سلسلہ شروع ہوا جس سے بہت کمزوری ہوگی. Immediately both Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah and Hazrat Maulana Nuruddin were called. اب وہ بلایا گیا. Some tonics were administered and as it was believed that the illness was brought on due to intense work. یعنی کتابیں لکھنے سے جو ہے ٹٹیاں لگ جاتی تھیں، یہ سن لیں، اور اس کی وجہ سے ٹٹیاں لگی ہوئی. And sleep would bring relief and the physicians retired to the and sleep would bring relief. The physicians retired to their residence. دوائیاں کھلا کر تو وہ جو ہے اپنے گھروں میں چلے گئے کہ اب بس نیند کی دوائی دے دیں تو نیند میں سو جائیں گے. اب نیند میں بندے کو بیہوش کر دیں، اس کو ٹٹیاں لگی ہوں، پیچس لگے ہوں، باؤل پر کنٹرول نہ ہو، تو اس میں کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن مسئلہ یہ تھا نا، وہ جو میں پہلے عرض کر چکا نا، انتظام کوئی نہیں تھا نا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. کیونکہ نوردین صاحب کو کب بلایا گیا؟ جب سر لگا بائی پر، حالت دگرگوں ہوئی، اس کے بعد بلایا گیا. ہاں تو یہ نوردین صاحب آئے، دوائیاں دیں، کچھ نہیں ہوا تو وہ اپنے گھروں میں چلے گئے. اب گھروں میں کیوں چلے گئے؟ اپنی رہائش پر کیوں چلے گئے؟ وہ مرزا غلام قادیانی کی یہ حالت تھی، حالت دگرگوں تھی، اور مرزا غلام قادیانی نے کہہ بھی دیا تھا اپنی بیوی کو کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. تو پھر نوردین چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ اس وجہ سے کہ حالت دگرگوں ہوئی تھی نا، ادھر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا نا، وہ بوکے اٹھ رہے تھے، ساتھ میں لت پت معاملات تھے. اس نے کہا چھوڑو، چلو جا کر تو آرام کرتے ہیں. But between 2 and 3 a.m. he passed another big loose motion. یہ آپ دیکھ لیں نا، یہ الفاظ دیکھ لیں، یہ عینی گواہ لکھ رہے ہیں جو ماننے والے. یہ جو ذلت والا عذاب مسلط ہوا نا اللہ کی طرف سے مرزا غلام قادیانی نے، جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا اور کہا کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، حالانکہ نہیں ہوئی تھی. تو یہ دیکھیں، وہ اس جو ذلت والا عذاب مسلط ہوا جو اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، اور جو آیہ مبارکہ میں نے آغاز میں تلاوت کی، تو اس ذلت کا جو عذاب جو اللہ کی طرف سے مسلط ہوا، وہ یہ دیکھیں اس پر کیسے کیسے جو ہے نا باتیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں نے، کہ تاکہ پوری دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ ذلت والا عذاب مسلط ہوا 26 مئی کو. دیکھ لیں. But between 2 and 3 a.m. he passed another big loose motion which caused so much weakness that no pulse could be detected. Immediately Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah, Maulana Nuruddin and Khwaja Kamaluddin were called. Dr. Mirza Yaqub was also called in. When he came in, the Holy Imam asked him to come near and said to him, I had a big loose motion, so prescribe some medicine. And he added, the right medicine comes by the will of God. Please prescribe medicine and also pray. اچھا، اب بہت بڑا موشن جو ہے وہ آیا، یعنی بہت وافر مقدار میں ٹٹی ہوئی، جو آخری ہوئی نا بہت ہی وافر مقدار میں ہوئی. مرزا غلام قادیانی نے باقاعدہ بتایا کہ بہت زیادہ جو ہے نا مقدار میں ٹٹی ہوئی. I had a big loose motion. تو پھر کیا ہوا؟ Treatment was started immediately, but as the condition was quite critical, everyone stayed on, but the pulse did not revive. دل کی دھڑکن بند کر گیا. وہ جو بڑا موشن آیا نا، اس نے دل کی دھڑکن ہی بند کر دی، اور وہ دھڑکن دوبارہ بحال نہیں ہوئی. اور پھر مرزا غلام قادیانی جو ہیں وہ مر گئے. اچھا، اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں یہاں تک، تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ کیسا عذاب مسلط ہوا. اب سامعین اور ناظرین، ہم دیکھتے ہیں یہ حیات ناصر ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کے سسر کی کتاب ہے. پہلے میں اس کا پیج آپ کو دکھا دیتا ہوں نا، یہ والا، تاکہ یہ حیات ناصر، سوانہ حیات حضرت میر ناصر نواب صاحب، استغفر اللہ، یہاں دیکھ لیں یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے ساتھ میں.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر، یہ جو اسلامی اصطلاحات ہیں ان کو چوری کرتے ہیں اور یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ اب یہ حیات ناصر کا صفحہ نمبر 13 ہے، یہاں پر دیکھ لیں، یہ لکھتے ہیں مرزا ناصر صاحب، حضرت اقدس کی خدمت، لکھتے ہیں ابتدا میں جب کہیں حضرت صاحب باہر تشریف لے جاتے تھے تو مجھے گھر کی حفاظت اور قادیان کی خدمت کے لیے چھوڑ جاتے تھے، اور آخر زمانہ میں جب کہیں سفر کرتے تھے اور گھر کے لوگ ہمراہ ہوتے تھے تو بندہ بھی ہم رکاب ہوتا تھا۔ چنانچہ جب آپ لاہور میں تشریف لے گئے، جب سفر میں آپ کو سفر آخرت پیش آیا، تب بھی بندہ آپ کے ہمراہ تھا اور اس شام کی سیر میں بھی شریک تھا جس کے دوسرے روز آپ نے قبل از دوپہر انتقال فرمایا۔ اب بڑی اور سخت تبدیلی، یہ میں نے الفاظ یہاں نہیں پڑھے کیونکہ مرزا غلام قادیانی کی موت پر مسلمان تو یہ الفاظ نہیں پڑھ سکتے نا، کہ ہمارے نزدیک نقصان تو ہوا نہیں بلکہ انسانیت کا بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مرزا غلام قادیانی مزید کفر جو ہے بولنے اور مزید کفریات سے اور مزید لوگوں کی گمراہی کا سامان کرنے کے بجائے جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے۔ اچھا، اب لکھتے ہیں اب بڑی اور سخت تبدیلی میرے حال میں پیدا ہوئی اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی کہ جس کی تلافی بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت صاحب نے جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا، یہ ہر کوئی جا کر سو رہا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کا وہ جو ہے وہ بیماری کی حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے جو ہے کبھی ایسی ہوئی نہیں، اور سب اپنے اپنے مقام پر جا کر سو رہے تھے۔ اصل میں انتظام کوئی نہیں تھا نا بستر کے ساتھ، سونا تو تھا نا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا، کون سا حال جو میں پہلے بیان کر چکا، مرزا بشیر نے بھی وہی حال دیکھا ہے، حالت گرگوں تھی، انتظام تھا کوئی نہیں، کیا کرتے ہوئے گرے، وہ لت پت تھے۔ حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاحب بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ اب یہ وبائی ہیضے کا جو مرزا ناصر نے ذکر کیا نا، مرزا غلام قادیانی نے اس کو باقاعدہ کہا کہ یہ ایک لعنتی موت ہے اور یہ عذاب کے طور پر مسلط ہوگی۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے مخالفین کے لیے کہا کہ وہ وبائی ہیضے سے مریں گے اور یہ لعنتی موت ہے جو ان پر مسلط ہوگی، یہ عذاب ان پر مسلط ہوگا جو مخالفین تھے۔ اب مرزا غلام قادیانی جب مرا نا تو مرزا غلام قادیانی خود بھی حکیم تھا، اس کا والد بھی حکیم تھا، تو مرزا غلام قادیانی کو جب کیا ہوئی اور اس کو اپنی حالت کا خود اندازہ ہوا کہ یہ تو وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، تو مرزا غلام قادیانی نے اسی لیے نصرت جہاں آرا بیگم کو کہا تھا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا، کہ لوگوں کو میں کہا کرتا تھا کہ یہ مریں گے، وبائی ہیضہ جو ہے وہ لعنت ہے، عذاب ہے اور وہ ان پر مسلط ہوگا، بقول مرزا غلام قادیانی کے، کہ وہ وبائی ہیضہ جو ہے یہ عذاب ہے اور یہ مسلط ہوگا اس کے مخالفوں پر کہ جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ وبائی ہیضے سے مرے گا۔ تو اب خود جب وبائی ہیضے سے مر رہے تھے نا تو اندازہ ہو گیا، تو کہا اپنی بیوی کو، یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا، اور اپنے سسر کو کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ نقاب پوشی کرنی تھی۔ قادیانی یقیناً جو ہے 26 مئی پر بہت بڑا دجل کریں گے۔ مرزا غلام قادیانی کے جو ماننے والے ہیں لوگ، ان سے میری گزارش ہے کہ جا کر ان کتب کی تحقیق کریں اور جا کر دیکھیں، اور جو سیرت المہدی کا پہلا پرنٹ جو ہے نا، جو حوالہ میں نے آپ کو پیش کیا نا، یہ کوئی مربی آپ کو نہیں پیش کرے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیش کریں گے تو ذرا پوچھ کر دیکھیں۔ اس کا وہ صفحہ میں نے لگا دیا تھا، صفحہ نمبر 9، وہ لگا کر دکھائیں ہمیں کہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو میں نے پیش کیا ہے وہ صفحہ نمبر 9 ہے، وہ پھر چیک کر لیں۔ آپ وہ پہلا پرنٹ سامنے رکھیں یہاں ویڈیو پر،
ویڈیو چڑھائیں اور آپ دکھائیں اس کو کھول کر، وہ صفحہ نمبر 9 لگا کر کھول کر دکھائیں، وہاں کسی انتظام کا ذکر نہیں ہے کہ نصرت جہاں آرا بیگم نے بستر کے ساتھ انتظام کر دیا تھا۔ ہاں، تو مرزا غلام قادیانی کی موت وبائی ازے سے ہوئی، اور اس حجالت کو چھپانے کے لیے جو حجالت مرزا غلام قادیانی نے کے ماننے والوں نے محسوس کی کہ اوروں کو کہا تھا کہ یہ وبائی ازے سے مریں گے، جو دشمن ہیں اور جھوٹے ہیں تو ان پر یہ عذاب مسلط ہوگا، تو اپنے پر ہو گیا۔ تو انتظام تو تھا کونی پہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے، جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی اور حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے۔ میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ خانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے۔ کسی انتظام کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے مرزا ناصر کو بھی جب دیکھا حال تو پریشانی ہوئی، اور اسی وجہ سے مرزا بشیر کو بھی جو ہے دیکھ کر تو پریشانی ہوئی اور گھبراہٹ ہوئی کہ وہ جب گرے نا، چرپائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے، اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ضعف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگو ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا کہ اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ آکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں۔ کیا منشا تھی؟ یہ میں پھر دکھا دیتا ہوں۔ یہ منشا تھی، مرزا ناصر لکھتے ہیں، اور آپ کا حال دیکھا تو آپ یہ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہی جو میں کہا کرتا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کو آخری وقت میں اندازہ ہو گیا۔ اور دیکھ لیں، وہ احمدیہ بلڈنگز کا بھی حوالہ میں نے آپ کو پیش کیا، یہ بھی پیش کیا، کہیں بھی نہیں ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو کلمہ بھی نصیب ہوا۔ تو یہ تھا وہ ذلت والا عذاب جو مسلط ہوا مرزا غلام قادیانی پر۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ تو یہ وہ ذلت والا عذاب تھا، یہ وہ تحریف تھی جو قادیانی نے اپنی کتب میں کی اس حجالت کو چھپانے کے لیے،
جو مرزا غلام قادیانی پر عذاب مسلط ہوا ذلت والا، اس وجہ سے کہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اور پھر اس پر جو ہے جھوٹ کی باتیں اور شیطانوں نے جو سرگوشیاں کی، اس جھوٹ کو اور کذب کو مرزا غلام قادیانی نے اللہ کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، استغفر اللہ، اس پر یہ ذلت والا عذاب مسلط ہوا 26 مئی 1908 کو۔ مزید مرزا غلام قادیانی کی موت کے حوالے سے جو ہے ہم جو ہے کچھ مزید ویڈیوز میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔